نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے تھا، وہ اپنے نبی، اگر وہ عیسائی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ایمان رکھتا تھا، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، اور اگر وہ یہودی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان رکھتا تھا اور ان کے دین پر چلتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دین اسلام قبول کیا اور نبی کریم علیہ السلام پر کامل ایمان لایا اور آپ کے دین پر عمل کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے دو اجر ہیں، دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ بندہ والعبد المملوک اذن ادن حق اللہ و حق موالیہ، وہ بندہ، وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ تیسرا وہ بندہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اور اس لونڈی کو اس نے تعلیم و تربیت دی، اچھی تعلیم دلوائی، اس کی اچھی تربیت کی، اور پھر بعد میں اسے آزاد کر کے اس سے شادی بھی کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھی دو اجر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ تین وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے ہیں۔ ایک وہ بندہ کہ جو غیر مسلم تھا، عیسائی تھا یا یہودی تھا، جب وہ اپنے مذہب میں تھا تو انجیل پر یا تورات پر مکمل ایمان رکھتا تھا۔ ویسے تو آج کل نہ تورات اصل حالت میں موجود ہے، نہ انجیل اصل حالت میں موجود ہے، دونوں کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود جیسی بھی کتابیں آج بھی موجود ہیں، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں اور میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ ان پر ایمان رکھنا تو ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ان کتابوں پر کوئی ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایمان تو رکھنا ہوگا کہ وہ کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ اب نہیں چل سکتی، اب صرف قرآن و حدیث کی بات ہی قابل قبول ہوگی۔ یہ ایسا اہل کتاب جو مکمل، جیسے ہم اپنے کسی پکے مسلمان کو کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ مسلمان ہے،
یہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دین کے دیگر فرائض پورے ادا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ پکا عیسائی ہو یا یہودی ہو، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے اور پکا مسلمان ہو، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ پہلا اجر تو جب وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا تو اس وقت بھی پکا تھا، جب یہ مسلمان ہوا تو تب بھی یہ پکا مسلمان بنا۔ اور دوسرا وہ بندہ، وہ غلام یا آج کل کے حساب سے کہہ لیں نوکر ملازم، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر یا اپنی ملازمت بالکل اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں، ایک تو اللہ کا حق پورا کرنے پر اور دوسرا اپنے مالک کا حق پورا کرنے پر۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہے اور وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، یہ ایک اچھی انسانیت کے ناطے سے ایک مثال ہے کہ انسان کسی کو کم تر نہ سمجھے، اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی اس کا حق دلائے، اگر ملازم ہے اس کا بھی حق اسے دینا چاہیے، اگر ملازم چھوٹی عمر میں ہے تو اسے تعلیم دلوائے۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، تعلیم دلواتا ہے، اور پھر اگر وہ عورت ہے، اگر لونڈی کی صورت میں ہے تو اس سے آزاد کر کے نکاح کر لیتا ہے، تو اس بندے کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک تو اجر اس کے ساتھ حسن سلوک کا ہے کہ اس نے اپنے ملازم کے ساتھ، اپنی لونڈی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا، اور دوسرا اس نے جو اسے آزاد کیا ہے اس کا الگ سے اجر ملے گا۔ میں یہ پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آج کل غلاموں والی صورتحال تو نہیں ہے، مگر ہم اسے اپنے ملازموں پر اطلاق کر سکتے ہیں، صرف اس حد تک کہ ان کے حقوق پورے ادا کریں، وگرنہ کئی باتیں ایسی ہیں جیسے ایک لونڈی بیوی کے حکم میں ہے، بغیر نکاح کے آدمی اس سے اپنا بشری تقاضا پورا کر سکتا ہے، ایسے گھر کی نوکرانی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ایسا ہرگز درست نہیں کہ گھر کی نوکرانی کو بندہ لونڈی سمجھ لے، گھر کی ملازمہ لونڈی کے حکم میں نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ حسن سلوک کی حد تک ہے کہ اگر وہ ملازمہ ہے، گھر میں کام کاج کرنے آتی ہے، برتن دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی تنخواہ، اس کا معاوضہ وقت پر ادا کیا جائے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، وگرنہ وہ لونڈی کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ ان بندوں کے لیے 2 اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دوہرے اجر والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔